السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آپ سے ایک بادشاہ کی کہانی ڈسکس کرنی تھی، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے ڈسکس کروں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی دانش مند اور نیک تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ 3 سوالوں کے جواب جو ہیں نا، وہ ان کے جاننے کی خواہش رہتی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جواب پتہ چلے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر اسے ان 3 سوالوں کے جواب مل جائیں گے نا تو وہ کبھی کسی کام میں ناکام نہیں ہوگا۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ وہ ہے نمبر 1، کسی بھی کام کو شروع کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اور نمبر 2، سب سے زیادہ اہم لوگ کون سے ہیں جن کی بات ہم سنیں اور ہم ان کی بات مانیں؟ اور نمبر 3، کہ کرنے کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ نے اپنے پورے ملک میں اعلان کروایا کہ جو بھی ان 3 سوالوں کے جواب مجھے دے گا، جس سے مجھے تسلی بخش جواب ملے گا، اسے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار میں آئے، لیکن ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا۔ پہلے سوال کے جواب میں کسی نے کہا کہ ایک تفصیلی ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور اس کے مطابق ہر کام کو کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، پہلے سے ہر کام کا وقت مقرر کیا جائے، بلکہ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ جب صحیح وقت آئے تو کام شروع کر دینا چاہیے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کسی نے کہا کہ سب سے اہم لوگ وزیر ہیں، یا کسی نے کہا کہ فوجی ہیں، یا کسی نے کہا ڈاکٹر ہیں۔ تو تیسرے نے جواب دیا کہ کسی نے کہا کہ سب سے اہم کام سائنس کا ہے، جنگ میں ضروری ہوتی ہے، اور کسی کو عبادت کو اہم ترین کام قرار دیا۔ تو بادشاہ کسی کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکا اور اس نے کسی کو انعام نہیں دیا۔ آخر میں اس نے ایک عقل مند درویش کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جو ایک تنہا جنگل میں رہتا تھا اور صرف عام لوگوں سے ملتا تھا۔ بادشاہ نے عام آدمی کا لباس پہنا اور اپنے گھوڑے اور محافظوں کو جنگل سے باہر چھوڑا اور پیدل ہی درویش کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو درویش اپنی جھونپڑی کے باہر زمین کھود رہا تھا۔ درویش بہت بوڑھا تھا اور کمزور آدمی تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو سلام کیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے 3 سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آیا ہوں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اہم لوگ کون ہیں جن کی بات سنی جائے؟ کرنے کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ درویش نے بادشاہ کی بات غور سے سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور زمین کھودنے میں دوبارہ لگ گیا۔ بادشاہ کو بہت ترس آیا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو کے اور اتنا کمزور ہو کے زمین کھود رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ تھک چکے ہوں گے، مجھے دے دیں یہ اوزار، میں خود آپ کو کھدائی کر دیتا ہوں، تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ درویش نے شکریہ کے ساتھ اسے وہ اوزار دیا بادشاہ کو، اور خود ایک چٹان پر جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کافی دیر تک زمین کھودی۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے وہ جو اوزار تھا زمین کھودنے والا، وہ پھر اسے وہیں پر رکھا اور اس درویش سے 3 سوال دہرائے کہ شاید اب اس کی سوالوں کا جواب مل جائے۔ اس سے پہلے کہ درویش کو یہ جواب دیتا، اچانک انہوں نے ایک زخمی آدمی کو جنگل سے دوڑتے ہوئے آتے دیکھا۔ اس کے پیٹ سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ اور درویش نے مل کر اس کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی۔ رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ اس زخمی آدمی کے ساتھ درویش کی جھونپڑی میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ زخمی آدمی جو اب ہوش میں تھا بادشاہ کو پہچان گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل بادشاہ کا دشمن ہے اور اسے مارنے کی نیت سے آیا ہے، مگر بادشاہ کے محافظوں نے اسے زخمی کر دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے نہ صرف اسے زندگی دی بلکہ اس کی خدمت بھی کی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ اس کا جتنا سامان گم ہوا ہے وہ مال ہے وہ اسے واپس کر دے گا۔ بادشاہ جب باہر نکلا اور درویش سے آخری بار وہی سوال جاننے کی پوری کوشش کی کہ شاید اب اس کو سوالوں کے جواب مل جائیں، تو درویش مسکرایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سوالوں کے جواب تو آپ کو مل چکے ہیں۔
بادشاہ حیران ہوا بہت کہ بھائی میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، مجھے کہاں سے جواب ملے۔ درویش نے پھر کہا کہ سب سے اہم وقت ہے اب، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب ہمارے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم شخص وہ ہے جس کے ساتھ آپ موجود ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا وہ مستقبل میں کسی اور سے ملے گا بھی یا نہیں۔ اور سب سے اہم کام اس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ دنیا میں ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ بادشاہ کو تینوں سوالوں کے جواب کی گہرائی سمجھ آ گئی۔ وہ درویش کا شکریہ ادا کر کے خوشی خوشی اپنے جب محل میں واپس چلا گیا، وہاں جا کر اس نے یہ سارا ماجرا سب کو سنایا کہ مجھے کس طرح جو ہے میرے سوالوں کا جواب ملا ہے۔ تو آج کا وقت جو سامنے موجود شخص ہے، اس کی مدد کرنا یہی زندگی کی اصل حقیقت اور کامیابی کا راز ہے۔ تو یہ تھی کہانی ایک بادشاہ کی۔ تو میں نے ایک دفعہ یہ پڑھی تھی، تو میرے آج ذہن میں یہ سٹوری آئی، تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بادشاہ کی کہانی۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی تو مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتا دیا کریں، کیونکہ جب ویڈیو کے اندر جو بھی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو انسان دیکھ لیتا ہے کہ کہاں کس چیز کی کمی پیشی ہے۔ تو آپ کی ویڈیو سننے کا اور کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تھینک یو۔